اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم دیکھ رہے تھے صحیح بخاری میں باب العلم، سواری وغیرہ پر سوار رہ کر فتویٰ دینا۔ عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں ان لوگوں کے لیے کھڑے تھے جو آپ سے مسائل پوچھ رہے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہنے لگا، مجھے خیال نہیں رہا، میں نے قربانی سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے فرمایا، اب ذبح کر لو، کچھ مذائقہ نہیں۔ پھر ایک شخص آیا اور عرض کیا، لا علمی سے میں نے رمی سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا، اب رمی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اس دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس دن آپ سے جس بات کی بابت بھی پوچھا گیا جو کسی نے پہلے کر لی یا بعد میں، تو آپ نے فرمایا، اب کر لو، کچھ حرج نہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جانوروں کی پشت سے منبر کا کام نہ لو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بحالت سواری واز کہنا، فتویٰ دینا درست نہیں۔ دونوں روایت میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اسے عادت نہیں بنانا چاہیے، خواہ مخواہ جانوروں کی پیٹھ پر بیٹھ کر تقریر کی جائے، اس سے بچنا افضل ہے، تاہم ضرورت کے وقت اس کا جواز ہے۔ جس نے ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتوے کا جواب دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں نے رمی سے پہلے ذبح کر لیا ہے۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ پھر کسی نے کہا، میں نے ذبح سے پہلے اپنا سر منڈوا لیا ہے۔ آپ نے اس ہاتھ سے اشارہ فرمایا، کوئی گناہ نہیں۔ تعلیم و تبلیغ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ خوب کھول کھول کر ارشاد فرماتے کہ حاضرین کو سمجھ میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ ہاتھ کے اشارے میں وہ صراحت نہیں ہوتی، نہ ہر انسان اسے سمجھ سکتا ہے۔ ان تمام اشتباہات کے پیش نظر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بوقت ضرورت ہی اس کا جواز ثابت کیا، عام حالات میں نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، آئندہ زمانے میں علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت اور فتنے عام ہوں گے اور حرج زیادہ ہوگا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حرج کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنے دست مبارک سے اس طرح ترچھا اشارہ کر کے فرمایا گویا آپ کی مراد قتل تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی جبکہ وہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ میں نے کہا، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی وہ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، یعنی دیکھو سورج کو گرہن لگا ہوا ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہوئے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سبحان اللہ۔ میں نے پوچھا، یہ گرہن کیا کوئی عذاب یا قیامت کی علامت ہے؟ انہوں نے سر سے اشارہ کیا، ہاں۔ پھر میں بھی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، حتیٰ کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی تو میں نے اپنے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ پھر جب نماز ختم ہو چکی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا، جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں انہیں میں نے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور میری طرف یہ وحی بھیجی گئی کہ قبروں میں تمہاری آزمائش ہوگی، جیسے مسیح دجال یا اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ راویہ حدیث فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لفظ مسل اور قریب میں سے کون سا لفظ کلمہ کہا، اور کہا جائے کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے، ایماندار یا یقین رکھنے والا؟ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں مومن اور موقن میں سے کون سا کلمہ کہا؟ کہے گا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں جو ہمارے پاس کھلی نشانیاں اور ہدایات لے کر آئے، ہم نے ان کا کہا مانا اور ان کی پیروی کی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، 3 بار ایسا ہی کہے گا، چنانچہ اسے کہا جائے گا، تو مزے سے سو جا، بے شک ہم نے جان لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے اور منافق یا شک کرنے والا۔ فاطمہ نے کہا، مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان لفظ منافق اور مرتاب میں سے کون سا کلمہ کہا۔ کہے گا، میں کچھ نہیں جانتا، ہاں لوگوں کو جو کہتے سنا میں بھی وہی کہنے لگا۔
اس حدیث سے عذاب قبر اور اس میں فرشتوں کا سوال کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جو انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر شک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نیز یہ بھی ثابت ہوا کہ ہلکی غشی پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ انشاءاللہ آج یہیں اس کا سلسلہ ختم کریں گے، پھر اس کا کل شروع کریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق گزاریں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں اور اس پر چلا دیں۔ آمین یا رب العالمین۔